بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 36۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ آسمان پر امٹے بادلوں سے ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ سلیم کروٹ بدل کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سلیم سلیم۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، مجید مجھے تنگ مت کرو، میں ابھی سویا ہوں۔ چچی جان مجید کو منع کرو۔ سلیم، اب 10 بجنے والے ہیں۔ 10 بجنے والے ہیں، تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے سلیم نے دوبارہ کروٹ بدل کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ دریا کے کنارے ریت پر پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شوکت، عصمت اور راحت اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اف، شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میں شاید کشتی لینے آیا تھا، اس کے بعد میں شاید کشتی پر سو گیا تھا۔ کچھ دیر آنکھیں ملنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ملاح دوسرے کنارے سے کشتیاں بھر بھر کر لا رہے تھے۔ قریب ہی دریا کے کنارے اس کا گھوڑا چر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، سلیم بیٹا، تم کشتی پر سو گئے تھے، ہمیں اس پار لانے کے بعد ملاحوں نے تمہیں اٹھا کر یہاں لٹا دیا۔ سلیم نے کہا، ہمارے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی ہیں۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں 8 بجے کے قریب جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نیند میں بے ہوش تھے۔ وہ عورتیں اگلے گاؤں میں ہمارا انتظار کریں گی، ہم تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ جا ملیں گے۔ اب اٹھو۔ سلیم نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ میرا گھوڑا لے جائیں۔ راحت نے کہا، بھائی جان آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ نہیں راحت، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں بھی نہیں جانا چاہتا سلیم، میں ان کے لیے سواری کا بندوبست کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اب تک لاہور اور دوسرے شہروں میں ہزاروں زخمی پہنچ چکے ہوں گے، آپ کے لیے وہاں بہت کام ہوگا۔ یہاں ہمیں بندوقوں کی ضرورت ہے، یہاں ہمیں لوگوں کو پار پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کشتیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مغربی پنجاب کے وزیروں اور لیڈروں سے مل کر کوئی بندوبست کر سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ہندوستانی فوج اور سکھوں کے جتھے اگر آج نہیں تو کل حملہ کر دیں گے۔ اگر ہمیں 2 مشین گنیں اور سپاہیوں کا ایک دستہ مل جائے تو ہم اس کیمپ کی حفاظت کر سکیں گے۔ لیڈروں سے یہ بھی کہیے کہ راوی کے پل پر مسلمان سپاہی متعین چاہیے۔ ڈوگرا اور سکھ سپاہیوں کے ہاتھوں پاکستان کی عین سرحد پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا سلیم، لیکن مجھے یقین ہے کہ مغربی پنجاب کے لیڈر اب بیان بازی میں مشغول ہوں گے۔ اب تک خدا معلوم مشرقی پنجاب سے کتنے پناہ گزین وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اگر وہ انہی کو سنبھال سکے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ آپ فوج کے مسلمان افسروں سے ملیں، انہیں بتائیں کہ باؤنڈری فورس کے ہندو اور سکھ اب اکال سینا اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے لیے ہراول کا کام دے رہے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا، باؤنڈری فورس کی تشکیل میں اس بات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مسلمان سپاہیوں کا عنصر ماؤنٹ بیٹن، ریڈکلف، پٹیل اور تارا سنگھ کے پروگرام کی تکمیل میں مزاحمت نہ ہو۔ چند دنوں تک شاید بلوچ ریجیمنٹ کو بھی مشرقی پنجاب سے تبدیل کر دیا جائے۔ سلیم نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ طوفان مشرقی پنجاب کے بعد کشمیر کا رخ کرنے والا ہے۔ کشمیر کے متعلق کسی اقدام کی ضرورت ہے، انہیں جھنجھوڑیے، انہیں جگائیے۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ پٹیل اور تارا سنگھ کے بھیڑیوں کے لیے کشمیر کا راستہ صاف کیا جائے۔ عصمت نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ ایک لمحہ توقف کے بعد بولا، سلیم میں جانتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن میں تم سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتا۔ اب کوئی خبر میرے لیے ناقابل برداشت نہیں۔ بتاؤ تم اپنے گاؤں سے کب روانہ ہوئے اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ سلیم ایک ثانیے کے لیے خاموشی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے پھر کہا، تم نے عصمت اور راحت کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے غیروں کے سامنے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ تم عصمت کی ماں کی لاش دیکھ آئے ہو، سکھوں سے کچھ بعید نہیں۔ سلیم
جو کچھ ہوا ہے مجھے بتا دو۔ سلیم نے جواب دیا، آپ ایک فرد کی سرگزشت پوچھ رہے ہیں، لیکن میں اب ایک فرد نہیں ہوں، میں ایک قوم ہوں۔ مجھ سے قوم کے متعلق پوچھئے۔ آج قوم کی داستان کا عنوان خاک اور خون ہے، اور یہی میری سرگزشت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میرے پاس کوئی جواب ہوتا تو میں خاموش کیوں رہتا؟ سلیم کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اس نے منہ پھیر کر اپنا چہرہ آستین میں چھپا لیا۔ ڈاکٹر نے سلیم کو کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا، آنسوؤں کو بہنے دو بیٹا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہونے دو۔ میرے دل میں صرف آگ ہے، میں ایک جلتی ہوئی چیتا ہوں۔ سلیم ڈاکٹر سے الگ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ عصمت نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، خدا کے لیے بتائیے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ آپ کی دادی، آپ کی ماں زبیدہ اور خاندان کی دوسری لڑکیاں، آپ کے والد، آپ کے چچا چچیاں، دادا جان اور یوسف۔ سلیم خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عصمت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلیم نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور راکھ کی چھوٹی سی پوٹلی کھول کر عصمت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں اپنے پاس ان کی ایک نشانی لے آیا ہوں۔ اس راکھ میں ان سب کی زندگی سو رہی ہے، یہ اپنے پاس رکھو۔ وہ تینوں مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ڈاکٹر نے کہا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا؟ میرے اور مجید کے سوا کوئی نہیں۔ اور تمہارے والد؟ وہ بھی چھٹی لے کر آئے تھے، انہیں موٹر سے اترتے ہی شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، مجید کہاں ہے؟ وہ زخمی تھا، میں نے کل اسے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ ناراول بھیج دیا ہے۔ عصمت نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، امینہ تو شاید اپنے سسرال گئی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ وہیں ہیں۔ ڈاکٹر عصمت اور راحت کے سوالات کے جواب میں سلیم نے مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ 11 بجے کے قریب وہ انہیں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ سلیم نے ڈاکٹر کو اپنا گھوڑا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے، میں ناراول تک پیدل جا سکتا ہوں، وہاں میرے ایک دوست کے پاس موٹر ہے، وہ ہمیں لاہور تک پہنچا دے گا۔ رخصت کے وقت ڈاکٹر نے کہا، بیٹا، ان حالات میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، لیکن اپنا خیال رکھنا، جس قدر تمہیں قوم عزیز ہے اسی قدر قوم کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ راحت روتی ہوئی سلیم کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی جان، وعدہ کریں کہ آپ جلدی آ جائیں گے۔ سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، راحت، میرا کام بہت لمبا ہے۔ عصمت انتہائی کرب کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان گونگ تھی، اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ اس کائنات سے دور جا چکی تھی جہاں سود و زیاں کا احساس ہوتا ہے۔ سلیم کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اب میں ایک فرد نہیں، ایک قوم ہوں۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا، چلو عصمت۔ اپنے باپ کے ساتھ چند قدم اٹھانے کے بعد عصمت نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ سلیم اور اس کی نگاہوں کے درمیان آنسوؤں کا نقاب حائل ہو چکا تھا۔ اچانک سلیم کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے جلدی سے اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے کہا، ٹھہریے۔ وہ رک گئے اور سلیم جیب سے ہاتھ نکال کر آگے بڑھا۔ یہ لیجئے، اس نے عصمت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی ابا جان آپ کے لیے بنوا کر لائے تھے، انہوں نے مرتے وقت مجھے دی تھی۔ عصمت نے باپ کی طرف دیکھا، اس کا اشارہ پا کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھی پکڑ لی۔ سلیم نے دوسرا ہاتھ ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ چند پرانے نوٹ ہیں، شاید آپ کو راستے میں ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا، نہیں بیٹا، یہ تم اپنے پاس رکھو، مجھے راستے میں سب کچھ مل جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ سلیم یہ کہہ کر مڑا اور دریا کی طرف چل دیا۔ عصمت کچھ دیر اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ملاح ایک کشتی سے سواریاں اتار کر واپس لوٹنے کو تھے۔ سلیم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، چلو بیٹی۔ عصمت روتی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، حوصلے سے کام لو، وہ ایک مجاہد ہے۔ مشرقی پنجاب میں وحشت و بربریت کا سیلاب پھیلتا گیا۔ مسلمان اس قیامت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہندو فیشزم کی تدریجی ارتقاء
اور تقسیم سے قبل راشٹریہ سیوک سنگھ اور اکال سینا کی سرگرمیوں کے پیش نظر یہ کہنا غلط ہوگا کہ مسلم عوام کی طرح ان کا اہل الرائے طبقہ بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا، لیکن انہوں نے آخری وقت تک دنیا کے سامنے اپنی صلح جوئی اور امن پسندی کا ثبوت دینے کی کوشش کی۔ جب کانگریس کی سرپرستی میں یہ جماعتیں منظم اور مسلح ہو رہی تھیں، دردمندان قوم کی تمام سرگرمیاں نمائشی بیان بازیوں اور قراردادوں تک محدود تھیں۔ وہ آخری وقت تک اپنے آپ کو یہ فریب دے رہے تھے کہ تقسیم کا اصول تسلیم کر لینے کے بعد ہندوستان کی حکومت مسلم اقلیت کے متعلق اپنی ذمہ داری محسوس کرے گی۔ یہ ایک خود فریبی تھی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ماؤنٹ بیٹن نہرو اور پٹیل کی کشتی میں سوار ہو چکا ہے تو یہ خود فریبی ان کے لیے ایک مجبوری بن گئی۔ 15 اگست کے بعد دشمن کی تلوار ایک نئے انداز میں بے نیام ہوئی اور پنجاب کے لیڈروں نے دیکھا کہ جو ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھ سکتے ہیں وہ خالی ہیں۔ پاکستان کی فوجیں باہر ہیں، پاکستان کا اسلحہ ہندوستان میں پڑا ہوا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی ہندو نوازی اور ریڈ کلف کی بددیانتی نے وحشت کے سیلاب کے سامنے کوئی چٹان باقی نہیں چھوڑی۔ پاکستان کی یہ حالت تھی کہ ابھی تک یہاں نصف کے لگ بھگ غیر مسلم فوج پڑی ہوئی تھی۔ مشرقی پنجاب کے بیشتر لیڈروں کا عوام کے ساتھ اس وقت تک رابطہ تھا جب تک انہیں اسمبلیوں میں پہنچنے کے لیے ووٹوں کی ضرورت تھی، اور پھر وہ اس وقت عوام کی طرف متوجہ ہوئے جب ملت فروش یونینسٹوں کے وزارت کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کی۔ 15 اگست سے پہلے مشرقی پنجاب کے عوام سکھ اور سیوا سنگھی بلوائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بعض علاقوں میں غیر مسلم فوج اور پولیس کی جانبداری کے باوجود وہ ہراساں نہ ہوئے تھے۔ امرتسر میں فوج اور پولیس کے منظم حملوں نے بدحواسی پھیلا دی تھی، تاہم وہ نوجوان جنہوں نے گزشتہ 6 ماہ تک اکال سینا، سیوا سنگھ اور شہریوں کے لباس میں سکھ سپاہیوں کے حملوں کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے، آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ لیکن 15 اگست کے بعد مشرقی پنجاب کی حکومت، غیر مسلم افواج اور غیر مسلم عوام ایک ہو چکے تھے۔ ایک غیر مسلم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے لے کر ایک چپڑاسی اور کانگریس کے ایک بڑے عہدیدار سے لے کر سیوا سنگھ اور اکال سینا کی ایک معمولی رضاکار تک سب کا ایک ہی پروگرام تھا: مسلمانوں کا قتل۔ مشرقی پنجاب کے وہ مسلم لیڈر جو ہر میدان کے لیے قراردادوں اور بیانوں کے تیر و نشتر کافی سمجھتے تھے، اپنے خاندانوں کے ساتھ مغربی پنجاب پہنچ چکے تھے۔ انہیں مسلم عوام کے لوٹے پیٹے تباہ حال قافلوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ عوام کی حالت بھیڑوں کے اس گلے کی طرح تھی جسے اچانک چاروں طرف سے بھیڑیوں نے گھیر رکھا ہو۔ شہر اور بستیوں کے جو مسلمان فوج اور پولیس کی گولیوں سے بچ نکلتے، انہیں سڑکوں، پگڈنڈیوں، نہروں اور دریاؤں کے پلوں پر سکھ اور راشٹر سیوک سنگھ کے جتھوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسلمانوں کی ہر آبادی کے با اثر لوگوں، بالخصوص پاکستان کے حامیوں کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ پناہ گزینوں کی گاڑیاں پاکستان میں لاشوں کے انبار لے کر پہنچ رہی تھیں۔ مشرقی پنجاب میں ریلوے کے غیر مسلم ملازمین بلوائیوں کو باخبر رکھتے کہ پناہ گزینوں کی فلاں گاڑی فلاں وقت پر پہنچ رہی ہے، اور اس پر حملہ کرنے کے لیے راستے کے کسی اسٹیشن پر جمع ہو جاتے۔ مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتیں چھین لی جاتی۔ اگر جتھوں کی آمد میں دیر ہو جاتی تو راستے کے اسٹیشنوں کے ملازم گاڑیوں کو روک لیتے۔ جو سکھ، ڈوگرا اور گورکھا سپاہی ان گاڑیوں کی حفاظت پر متعین ہوتے، خود بھی اس قتل و غارت میں شریک ہو جاتے۔ صرف وہ گاڑیاں پاکستان تک سلامت پہنچتیں جو مسلمان سپاہیوں کی حفاظت میں لائی جاتی تھیں۔ دور افتادہ دیہات کی داستان اس سے بھی زیادہ المناک تھی۔ جب ایک بستی پر حملہ ہوتا، لوگ دوسری بستی کو محفوظ سمجھ کر اس طرف چل پڑتے۔ راستے میں انہیں دوسری بستی کے لوگ بتاتے کہ وہاں بھی حملہ ہو چکا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کسی اور بستی کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح انہیں کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی مشرق اور کبھی مغرب کا رخ کرنا پڑتا۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستان کا راستہ کس طرف ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں کربلاؤں میں گھرے ہوئے تھے۔ چاروں طرف آگ اور خون کا طوفان دیکھ کر بدحواس انسانوں کی ٹولیاں ایک جگہ جمع ہو جاتیں۔ پھر وہ ایک قافلے کی صورت میں قریب ترین شہروں کا رخ کرتے۔ راستے میں ان پر قدم قدم پر حملے ہوتے، اور جب وہ اپنے پیچھے لاشوں کے ڈھیر چھوڑتے ہوئے شہروں میں داخل ہوتے
تو وہاں مسلمانوں کے محلوں میں بے گور و کفن لاشوں اور بجھی ہوئی راکھ کے ڈھیروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا، اور ان کے استقبال کے لیے اکال سینا کی کرپانوں کے ساتھ فوج اور پولیس کی سنگینیں بھی ہوتیں۔ جلندھر، ہوشیارپور، فیروز پور اور امرتسر وغیرہ اضلاع کے مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ ان کی اکثریت کی تحصیلیں پاکستان کو مل جائیں گی اور وہ خطرے کے وقت غیر مسلم اکثریت یا ہندوستانی علاقوں سے نکل کر وہاں پناہ لے سکیں گے، لیکن ریڈکلف ایوارڈ ان کے ہوش و حواس پر بجلی بن کر گرا تھا۔ ضلع گرداسپور کی ٹریجڈی صرف وہاں کے مسلمانوں تک محدود نہ تھی، یہ 3 اور اضلاع کے مسلمانوں کے لیے بھی موت کا پیغام تھی۔ کانگڑا، ہوشیارپور اور امرتسر کے اضلاع کی سرحدیں گرداسپور سے ملتی تھیں۔ اگر کشمیر کے متعلق نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے عزائم کی خاطر مسلم اکثریت کا یہ ضلع ہندوستان کو نہ دیا جاتا تو ہوشیارپور کے مسلمان بیاس عبور کر کے یہاں پناہ لے سکتے تھے۔ امرتسر کی نصف مسلم آبادی لاہور کی نسبت یہاں زیادہ آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ ضلع کانگڑا اور ریاست چمبا کے دور افتادہ علاقوں میں بکھری ہوئی مسلم آبادی کو یہ سہارا تھا کہ وہ خطرے کے وقت گرداسپور کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ضلع گرداسپور وحشت اور بربریت کے طوفان کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تو یہ لوگ ایک ایسے تاریک غار میں بند ہو کر رہ گئے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پاکستانی اخبارات میں ہر روز اس قسم کی خبریں شائع ہو رہی تھیں۔ آج غیر مسلم فوج اور پولیس نے مشرقی پنجاب کے فلاں شہروں پر حملہ کیا ہے، آج سکھوں کے جتھے اور شہری لباس میں مشرقی پنجاب کی ریاستوں کے سپاہی فلاں علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، فلاں سڑک اور فلاں پل پر پناہ گزینوں کے قافلے پر حملے ہوئے ہیں، سکھوں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے اور اتنی عورتیں چھین کر لے گئے، فلاں فلاں اسٹیشنوں پر پناہ گزینوں کی گاڑیوں پر حملے ہوئے ہیں۔ مغربی پنجاب کی حکومت نے احتجاج کیا ہے اور مشرقی پنجاب کے لیڈروں نے تمام الزامات کی تردید کر دی ہے۔ فیروز پور میں قتل عام ہوا ہے اور میانی پٹھانہ کے مسلمان اتنے دنوں سے حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میانی پٹھانہ پر ہندوستانی فوج نے ٹینکوں اور مشین گنوں سے حملہ کر دیا۔ جلندھر میں فوج نے مسلمانوں کے محلوں پر کرفیو آرڈر لگا دیا ہے۔ فوج اور پولیس کے سپاہی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان پر گولی چلا دی جاتی تھی۔ فلاں تاریخ کو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ 5 منٹ کے اندر اندر اپنے مکان خالی کر دیں ورنہ انہیں گولی مار دی جائے گی۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ حفاظت سے پاکستان پہنچ جائیں گے۔ پھر ریلوے اسٹیشن اور پناہ گزینوں کے کیمپ تک ان پر حملے کیے گئے، اتنے مرد، عورتیں اور بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اتنی عورتیں چھین لی گئیں۔ آج فلاں شہر میں سکھوں نے عورتوں کو ننگا کر کے ان کا جلوس نکالا، حکام اور پولیس تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج فلاں اسٹیشن اور فلاں کیمپ میں مشرقی پنجاب کے پناہ گزینوں کی تلاشی لی گئی اور لوگوں کے کپڑے اتار لیے گئے۔ مغربی پنجاب کے لیڈروں نے پھر احتجاج کیا ہے۔ پناہ گزینوں کو جو راشن ملتا ہے اس میں زہریلا دیا جاتا ہے۔ فلاں فلاں کیمپ کے آس پاس تمام کنوؤں کے پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے مشرقی پنجاب کے فلاں فلاں شہر کا دورہ کرنے کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے، بدامنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فلاں وزیروں اور لیڈروں نے کہا ہے کہ حالات اعتدال پر ہیں۔ آج پٹیل نے فلاں شہر پہنچ کر سکھوں اور ہندوؤں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ آج مغربی پنجاب کے فلاں فلاں لیڈروں نے پرزور احتجاج کیا ہے۔ انسانیت کے دشمنوں کو معلوم تھا کہ پاکستان اب صرف احتجاج یا اپیلوں کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مغربی پنجاب کے لیڈروں کی درخواست پر مصالحانہ گفتگو کے لیے مغربی اور مشرقی پنجاب کے وزراء کی کانفرنس بلاتے، بحث ہوتی، فسادات کی مذمت ہوتی، ایک مشترکہ بیان جاری کیا جاتا، مغربی پنجاب کے نمائندے مطمئن ہو کر واپس آ جاتے، لیکن اگلے دن پھر خبریں آنے لگتیں کہ اب فلاں شہر پر حملہ ہوا ہے، فلاں جگہ پاکستان کے سرکاری عملے کی گاڑی روک لی گئی اور فلاں سڑک پر اتنے ہزار آدمیوں کا قافلہ مارا گیا۔ امن کانفرنسیں ہوتیں، مشترکہ بیانات نکلتے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام بھی جاری رہا۔ بھارت کے بیٹوں نے جہاں وحشت اور بربریت کی تاریخ میں ایک نئے اور اچھوتے باب کا اضافہ کیا تھا، وہاں وہ مکر و فریب اور جھوٹے پروپیگنڈے کے فن میں بھی دنیا بھر کی اقوام سے سبقت لے جانا چاہتے تھے۔
مشرقی پنجاب میں نہرو کی حکومت کا سفینہ مسلمانوں کے خون میں تیر رہا تھا، لیکن وہ مغربی پنجاب میں رائی کو پہاڑ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مغربی پنجاب کے لیڈروں کی سادہ دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ دنیا کے سامنے امن پسندی کا ثبوت دینے کے لیے نہ کردہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر لینے کے لیے تیار تھے۔ یہاں تک کہ جب لاہور میں سکھ اور گورکھا فوج متعین تھی اور وہ کسی روک ٹوک کے بغیر مسلمانوں پر گولیاں چلا رہی تھی، یہ لوگ پریشان حال لوگوں کے سامنے جا کر اپیلیں کرتے رہے کہ تم پرامن رہو۔ مغربی پنجاب کے لیڈر اپنی کاروں میں پیٹرول ڈال کر اطلاعات کے منتظر رہتے۔ اگر کہیں سے اکا دکا واردات کی خبر آتی تو وہ آدھی رات کے وقت بھی روانہ ہو جاتے، پھر اگلے دن اخباروں میں ان کے بیان اور تقریریں جعلی حروف میں شائع ہوتیں۔ وہ اپنے طرز عمل سے بھیڑیوں کو انسانیت کا درس دینا چاہتے تھے، لیکن امن پسندی اور نیک نیتی کے ان مظاہروں کا اثر فقط ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کو تقویت دینے تک محدود رہا تھا کہ مشرقی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مغربی پنجاب کا رد عمل ہے۔ مشرقی پنجاب کے تمام اضلاع آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ لدھیانہ، رتک، کرنال، حصار اور گڑگاؤں کے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستان دوسرے اضلاع کے مسلمانوں کی سرگزشت سے مختلف نہ تھی۔ ہر شہر اور بستی سے لٹے ہوئے ننگے بھوکے انسانوں کے قافلے قدم قدم پر لاشوں کے انبار چھوڑتے ہوئے پاکستان کا رخ کر رہے تھے۔ بیوی کو شوہر کا علم نہ تھا، بھائی کو بہنوں کا پتہ نہ تھا، مائیں دودھ پیتے بچوں کو پھینک کر بھاگ رہی تھیں، اور وحشت اور بربریت کا طوفان ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ مشرقی پنجاب ایک جنگل تھا، اور اس جنگل کی بادشاہت پر بھیڑیوں کا لشکر قابض ہو چکا تھا۔ لدھیانہ میں قتل عام شروع ہوتا تو خبر آ جاتی کہ مشرقی پنجاب کے گورنر نے جلندھر کا دورہ کرنے کے بعد بیان دیا ہے کہ اب صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گڑگاؤں اور حصار پر سکھ اور ہندو ریاستوں کے مسلح گروہ حملے کرتے تو دہلی ریڈیو سے اعلان ہوتا کہ فلاں وزیر نے لدھیانہ کے مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے اور اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایک دن گورنر اعلان کرتا کہ مشرقی پنجاب کی یہ پالیسی ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کو زبردستی نکالا جائے، اور اگلے دن خبر آ جاتی کہ فلاں فلاں شہر کے مسلمانوں کو اتنے گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر خالی کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرقی پنجاب کی ریاستیں مسلمانوں کے قتل عام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ کپورتھلا میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں کئی ماہ بیشتر سکھوں اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے جتھوں کو فوجی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ بھرت پورہ اور اللور میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے جتھے میواتی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے بعد رتک، حصار اور گڑگاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ نابھا کا حکمران بھی اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق سکھوں اور اکالیوں کو فوج، اسلحہ اور بارود مہیا کر رہا تھا۔ پٹیالہ کا مہاراجہ جو مدت سے مشرقی پنجاب میں قتل عام کی سازش میں شریک تھا، اس نے 15 اگست سے چند ماہ پیشتر ہی اپنے تمام ذرائع پنجاب کی اکال سینا کو مسلح کرنے کے لیے وقف کر دیے تھے۔ پٹیالہ کے سکھوں کو مسلح کرنے اور فوجی تربیت دینے کے بعد درپردہ مشرقی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھیجا جا رہا تھا۔ راجہ کی اپنی فوج کے آدمی شہری لباس میں سکھ جتھوں کی رہنمائی کر رہے تھے، تاہم پٹیالہ کی مسلمان رعایا آخری وقت تک خود فریبی میں مبتلا رہے۔ قتل عام سے صرف چند دن قبل پٹیالہ شہر میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ میٹنگ بلا کر ان کے لیڈروں سے حلف لیے گئے تھے کہ وہ ہر قیمت پر امن قائم رکھیں گے۔ مسلمانوں کو اور زیادہ اطمینان دلانے کے لیے راجہ نے ہندو، مسلم اور سکھ نمائندوں کے سامنے بذات خود یہ اعلان کیا تھا کہ بدامنی پھیلانے والے خواہ کسی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں، حکومت کی فوج اور پولیس بدامنی کی روک تھام کے لیے تیار کھڑی ہے۔ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر امن قائم رکھیں۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں انسان خود فریبی کا سہارا لیتا ہے۔ یہی حالت پٹیالہ کے مسلمانوں کی تھی۔ وہ راجہ کے دام فریب میں آ گئے۔ نہ صرف پٹیالہ کے مسلمان بلکہ ریاست کی سرحدوں کے آس پاس کے مسلمان بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر پٹیالہ میں پناہ لینے لگے۔ یہاں تک کہ لدھیانہ، کرنال اور پڑوس کے دوسرے شہروں اور بستیوں سے بھی بعض مسلمان پٹیالہ کا رخ کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک منظم پروگرام کے ماتحت مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا۔ پہلے مسلح دستوں اور جتھوں نے پٹیالہ کی سرحدوں سے باہر نکل کر حملے شروع کیے۔ مسلمان بدحواس ہو کر
ادھر ادھر بھاگتے تو سکھ اور ہندو لیڈر انہیں مشورہ دیتے کہ پٹیالہ کی حدود کے اندر امن ہے، اب تمہیں صرف وہاں پناہ مل سکے گی۔ پھر انہیں ڈرایا جاتا کہ پاکستان بہت دور ہے، تم راستے میں مارے جاؤ گے، اور بعض قافلے ان کے جھانسوں میں آ جاتے۔ اس کے بعد راجا کے سورماؤں نے سرحد کی بستیاں مسلمانوں سے خالی کروائیں اور باہر کی دنیا سے رسائل کے سلسلے منقطع کر دیے۔ اب شکار چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ قریباً 10 دن تک راجا کی فوج اور پولیس اور سکھوں کی تربیت یافتہ جتھے مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے۔ راجا اور اس کے حکام قریباً ہر روز یہ بیان دیتے رہے کہ ریاست میں کسی بدامنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مہاراجا پٹیالہ نے ایک بھیڑیے کی درندگی کے علاوہ ایک مکڑی کی فراست کا مظاہرہ، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ مشرقی پنجاب کی ریاستوں کے راج پرمکھ کی گدی سنبھالنے کے لیے پٹیل کو کوئی اور آدمی اس سے زیادہ موزوں دکھائی نہ دیا۔ پھر دہلی کی باری آئی۔ یہ تاریخی شہر عدم تشدد کے علمبرداروں کا دارالحکومت تھا۔ یہاں برلا مندر اور بھنگی کالونی میں مہاتما گاندھی اپنے پجاریوں کو اہنسا کا درس دیا کرتے تھے، اور یہاں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قیام گاہ تھی، جنہوں نے چند ہفتے پیشتر یہ اعلان کیا تھا کہ انتقال اختیارات کے بعد باؤنڈری فورس کی موجودگی میں کسی بدامنی کا خطرہ نہیں۔ یہاں ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور شکشا منتری یعنی وزیر دفاع سردار بلدیو سنگھ جی اور وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل براجمان تھے۔ حکومت پریس، پلیٹ فارم اور ریڈیو کے ذریعے بارہا اس بات کا اعلان کر چکی تھی کہ دہلی میں بدامنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باہر سے جو سکھ اور راشٹر سیوک سنگھ کے رضاکار جمع ہو رہے تھے وہ مسلح تھے، اس لیے امن پسند حکومت نے فساد کے خطرے کے پیش نظر لوگوں کی تلاشیاں لینی شروع کر دیں۔ سکھوں اور ہندوؤں کی نہیں، مسلمانوں کی تلاشیاں۔ امن پسندوں کی حکومت سکھوں اور ہندوؤں کی سٹین گنوں، ٹامی گنوں اور رائفلوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے گھروں میں قلم تراش چاقو، سبزی کاٹنے کی چھریاں اور جلانے کی لکڑیاں تک چھوڑنا خطرناک سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس قسم کی خطرناک چیزیں بحق سرکار ضبط کر لی گئیں۔ پھر جے ہند اور ست سری اکال کے نعرے بلند ہوئے، اور آل انڈیا ریڈیو یہ اعلان کرنے لگا کہ آج اکا دکا حملے ہوئے، حالات پر قابو پا لیا گیا ہے، آج کرفیو آرڈر لگا دیا گیا ہے۔ آج ایک جگہ فساد ہو چلا تھا، لیکن پنڈت نہرو نے موقع پر پہنچ کر ہجوم کو منتشر کر دیا۔ آج امن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے۔ آج وزیر اعظم پنڈت نہرو نے غیر ملکی اخبار نویسوں اور خبر رساں ایجنسیوں کے متعلق شکایت کی ہے کہ وہ دلی کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ لال قلعے کی دیواروں اور جامع مسجد کے نیچے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہتی رہیں، وحشت اور بربریت کے ہاتھ انسانیت کا دامن تار تار کرتے رہے۔ گاندھی کے چیلوں کے عہد حکومت میں دہلی کی تاریخ کا پہلا باب مسلمانوں کے خون سے لکھا جا رہا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اب بھی وائسرائے تھا، پنڈت نہرو اب بھی وزیر اعظم تھا، لیکن دہلی پر غنڈوں کی حکومت تھی۔ شاید اس وقت وائسرائے اپنی لاج کی چھت پر کھڑا اپنی آنکھوں سے آگ اور خون کے اس طوفان کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور ابلیس اس کے کان میں کہہ رہا تھا، میں اس دنیا میں کئی انسانوں کا بھیس بدل کر آیا ہوں۔ میں نے باغ آدم کو کئی بار آگ لگائی ہے۔ میں سمرقند اور بخارا پر چنگیز خان کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ میں بغداد میں ہلاکو خان بن کر آیا تھا، لیکن تو میرا شاہکار ہے۔ جب دہلی میں تشدد کے دیوتا کے پجاری اپنا کام ختم کر چکے تو عدم تشدد کا دیوتا بھی وہاں پہنچ گیا۔ پاکستان اب لاکھوں بھوکے، ننگے اور بے سر و سامان انسانوں کی جائے پناہ اور ہزاروں زخمیوں کا ہسپتال بن چکا تھا۔ اب مشرقی پنجاب کے شہر اور بستیاں خالی ہو چکی تھیں۔ اب حملہ آوروں کے سامنے کیمپ تھے یا قافلے تھے۔ باؤنڈری فورس توڑی جا چکی تھی، اور مسلمانوں کے قتل عام کے راستے میں جو رہی سہی رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھیں۔ دہلی سے لے کر واہگہ تک پناہ گزینوں کے قافلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بیشتر قافلوں کی منزل مقصود لاہور تھی۔ لاہور میں روزانہ کئی میل لمبے قافلے روانہ ہو رہے تھے۔ لاہور کی سڑکوں اور لاہور کی گلیوں، لاہور کے اسٹیشن اور کیمپس میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ راستے میں کئی راتیں جاگنے اور سینکڑوں میل چلنے کے بعد بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال لوگ
واگا پہنچ کر پاکستان کی سرحد پر پاؤں رکھتے ہی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے اور زمین پر لیٹ کر سو جاتے۔ یہ وہ منزل تھی جہاں پہنچنے کے لیے یہ لوگ اپنی زندگی کی تمام پونجی لٹا کر آ رہے تھے۔ حکومت پریشان تھی، حکام بدحواس تھے، لاہور میں روزانہ آنے والے پناہ گزینوں کے لیے جگہ نہ تھی، لیکن لاہور کے عوام کا ایثار و خلوص یہ ثابت کر رہا تھا کہ لاہور اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ لاہور کے ریڈیو سے یہ اعلان ہوتا کہ آج اتنے بچے، اتنے ہزار، اتنے لاکھ مہاجرین کا قافلہ لاہور پہنچا ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، اور عوام اپنی اپنی گلی کوچے اور محلے سے پکا پکا کر کھانا جمع کرتے اور چھکڑوں اور ٹانگوں پر لاد کر کیمپوں میں بھیج دیتے۔ ایثار پیشہ لوگوں کی دوسرے شہروں میں بھی کمی نہ تھی۔ اجتماعی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ایک اجتماعی شعور بیدار ہو چکا تھا، لیکن جس سیلاب کو ہندوستان کی حکومت پاکستان کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی سمجھتی تھی، اسے روکنا معمولی بات نہ تھی۔ اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط و مستحکم حکومت کے لامحدود ذرائع کی ضرورت تھی، اور پاکستان کی حالت اس بچے کی سی ہو کر رہ گئی تھی جسے پاؤں پر کھڑا ہونے سے پہلے بوجھ اٹھا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ مغربی پنجاب کی حکومت کے سامنے جس قدر بڑا کام تھا، اسی قدر کام چلانے والے ہاتھ نا تجربے کار تھے، اور بعض ہاتھ تو ایسے تھے جنہوں نے گلی ڈنڈا پھینک کر وزارت قلمدان سنبھال لیے تھے۔ دفتری نظام کی مشینیں ابھی تک وہی تھیں جو دنوں کا سفر مہینوں میں طے کرتی ہیں، بلکہ ایک منظم سکیم کے تحت غیر مسلم ملازموں کے انخلاء کے باعث یہ دفتری نظام بھی درہم برہم ہو چکا تھا۔ مشرقی پنجاب اور باقی ہندوستان سے آنے والے تجربے کار ملازم جو اس خلا کو پر کر سکتے تھے، ان میں سے اکثر قتل کیے جا چکے تھے، اور جو پاکستان پہنچ رہے تھے انہیں اپنا ہوش نہیں تھا۔ کسی کی بیوی، کسی کی بہنیں، کسی کے بچے اور کسی کے والدین مارے جا چکے تھے، کسی کے عزیز لاپتہ تھے اور وہ ان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ پاکستان کے دشمن اور پاکستان سے زیادہ انسانیت کے دشمن اپنے ترکش کے تمام تیر چلا رہے تھے۔ مشرقی پنجاب میں بے سر و سامان مسلمان اپنی بستیوں اور شہروں سے نکل کر کیمپس میں جمع ہو رہے تھے، اور یہاں سے فوج کے سپاہی انہیں پاکستان لے جا رہے تھے۔ جن قافلوں کی حفاظت کے لیے مسلمان سپاہیوں کے دستے متعین ہوتے، وہ آسانی سے پاکستان پہنچ جاتے۔ حملے ان پر بھی ہوتے، کھلی سڑکوں پر نہیں بلکہ شہروں سے گزرتے ہوئے ان پر سڑک کے آس پاس کے مکانوں سے دستی بم پھینکے جاتے اور گولیاں برسائی جاتی۔ پھر بھی جس قافلے کے ساتھ 5 یا 10 مسلمان سپاہی ہوتے، ان پر سینکڑوں مسلح بلوائیوں کو کھلے بندوں حملہ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ لیکن سڑکوں اور شاہراہوں سے دور دیہاتی علاقوں سے پناہ گزینوں کے جو قافلے ہندوستانی فوج کی حفاظت میں آ رہے تھے، ان کا حال اس کے برعکس تھا۔ کسی نہر یا دریا کے کنارے انہیں روک لیا جاتا اور ان سے حفاظت کا معاوضہ طلب کیا جاتا۔ لوگ بچی کچی پونجی ان کی نظر کر دیتے، پھر علاقے کے پولیس کا افسر جتھا لے کر پہنچ جاتا، جوان لڑکیاں چھین لی جاتیں اور باقی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ بعض لوگ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ دریا میں یا نہر میں چھلانگیں لگا دیتے اور حملہ آور کناروں پر کھڑے ہو کر ان پر نشانہ بازی کرتے۔ مشرقی پنجاب کے ہر دریا، ہر ندی اور ہر نالے میں لاشیں تیر رہی تھیں۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے کئی کیمپس کے آس پاس پانی کے کنووں میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ بعض کنویں لاشوں سے بھر دیے گئے تھے۔ بارش، کیچڑ اور آس پاس غلاظت کے ڈھیر لگ جانے سے کیمپس کی غذا غایت درجے متعفن ہو چکی تھی۔ پناہ گزینوں کو ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ مسلح سکھوں کے گروہ کیمپس کے ارد گرد آٹھوں پہر گھیرا ڈالے اس بات کے منتظر رہتے کہ مسلمان فوج کا حفاظتی دستہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو اور وہ حملہ کر دیں۔ ہندوؤں کی تجارت پیشہ قوم ان حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعض کیمپ ابھی تک ان لوگوں کی دسترس سے بچے ہوئے تھے جو تلاشیاں لے کر مسلمانوں کا رہا سہا سامان چھین لیتے، اور ان کیمپوں کے آس پاس بنیوں نے تجارت کی چھوٹی چھوٹی منڈیاں کھول دی تھیں۔ ان منڈیوں میں وہ ایک ایک سیر اناج کے بدلے کئی روپے وصول کر رہے تھے۔ یہاں صرف خوراک کی ہی قیمت نہ تھی، پینے کا پانی بھی فروخت ہو رہا تھا۔ دیش بھکت دیش کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے پانی کا ایک ایک مٹکا 100 روپے میں فروخت کر رہے تھے۔ صاف پانی بیمار بچوں اور زخمیوں کے لیے دوا سمجھ کر خریدا جاتا،
دوا سمجھ کر خریدا جا رہا تھا، ورنہ زیادہ تر لوگ جوہڑوں میں بارش کے گدلے اور سڑے ہوئے پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ بھوکوں مرتے لوگ درختوں کے پتے اور گھاس کے تنکے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور مشرقی پنجاب سے جو قافلے مغربی پنجاب کا رخ کر رہے تھے، زخمیوں کے علاوہ ہیضے کے مریضوں کو بھی اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ اب پاکستانی پریس اور ریڈیو کی خبروں کا یہ انداز تھا: فلاں کیمپ سے اتنے ہزار مہاجرین کا قافلہ روانہ ہوا، راستے میں اتنے زخمی اور ہیضے کے مریض مر گئے۔ اب مغربی پنجاب کے فلاں فلاں کیمپ میں بھی ہیضے کی وبا پھیل چکی ہے، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فوراً ٹیکے کروا لیں۔ آج دہلی کی طرف سے آنے والی فلاں گاڑی لاہور پہنچی، گاڑی میں صرف لاشیں تھیں۔ فلاں افسر اور فلاں لیڈر نے بیان دیا ہے کہ گاڑیوں میں سفر کرنا قطعاً غیر محفوظ ہے۔ پاکستان ریڈیو صبح شام مہاجرین کے لیے پروگرام نشر کر رہا تھا۔ فلاں فلاں لڑکی کا باپ فلاں کیمپ سے اطلاع دیتا ہے کہ اگر وہ سلامت ہو تو یہاں پہنچ جائیں۔ فلاں بانو اور فلاں بیگم کا عزیز اطلاع دیتا ہے کہ وہ زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی اور پشاور وغیرہ سے فلاں فلاں آدمی اطلاع دیتے ہیں کہ اگر مشرقی پنجاب سے ان کے رشتہ دار اور عزیز مغربی پنجاب کے کسی کیمپ میں ہوں تو اطلاع کر دیں، بہت تشویش ہے۔ فلاں صاحب اپنے خاندان کی فلاں فلاں خاتون، فلاں بانو اور فلاں بیگم کا پتہ دریافت کرتے ہیں۔ مسلمات فلاں اپنے شوہر اور بھائیوں کے متلاشی ہیں۔ فلاں فلاں بچے قافلے پر حملے کے دوران اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں، اگر کسی کو علم ہو تو انہیں اطلاع کر دیں۔ یہ مختصر سے پیغامات ان لاکھوں طویل اور دل خراش داستانوں کے عنوان تھے جنہیں سننے اور سنانے کی کسی کو ہمت یا فرصت نہیں تھی۔ پاکستان ہزاروں مصیبتوں، ہزاروں ناامیدیوں اور ہزاروں پریشانیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ افق پر تاریک آندھیوں کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن اس مہیب طوفان میں بھی روشنی کا ایک مینار اپنی جگہ قائم تھا۔ قوم کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کے ملاح قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ بجھے ہوئے دلوں میں یقین اور ایمان کی مشعلیں روشن کر رہے تھے۔ پاکستان کو اب کوئی مٹا نہیں سکتا، ہم ان تاریکیوں اور طوفانوں سے سرخ رو ہو کر نکلیں گے۔ اب ہندوستان سے پاکستان کے حصے کی فوج آ رہی تھی۔ قوم اپنی سپاہیوں کی پیشانیوں پر نئی زندگی کی ایک جھلک دیکھ رہی تھی۔ اب تک بلوچ ریجیمنٹ کے مٹھی بھر سپاہیوں نے جو کچھ کیا تھا، اس کے پیش نظر قوم پاکستان کی فوج سے بڑی توقع وابستہ کرنے میں حق بجانب تھی۔ عوام ان سپاہیوں کے راستے میں آنکھیں بچھا رہے تھے۔ قوم کی بیٹیاں محبت، عقیدت اور تشکر کے آنسوؤں سے ان کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔ گنگ زبانوں سے پھر ایک بار پاکستان زندہ باد کی صدائیں نکل رہی تھیں۔ گاندھی کے امن پسند چیلوں کی تلواروں کی تیزی صرف نہتوں کی گردنوں پر آزمائی جا سکتی تھی، انہیں اپنے مد مقابل کے ہاتھ میں تلوار دیکھنا گوارا نہ تھا۔ چنانچہ پاکستانی افواج پر بھی پرانے حربے آزمانے کی کوشش کی گئی۔ راستے میں جگہ جگہ ان کی اسپیشل گاڑیاں روکی گئیں اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنے ہتھیار ہماری تحویل میں دے دو، تمہاری حفاظت کے لیے گاڑی کے ساتھ ہندوستانی فوج کا دستہ بھیج دیا جائے گا۔ لیکن مہاشوں کو معلوم ہوا کہ شہری اور فوجی کی ذہنیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مسلمان سپاہی جان سے پہلے ہتھیار دینے کے لیے تیار نہ تھے، ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ ہم اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں سکھوں کے جتھوں نے ان گاڑیوں کو بھی پناہ گزینوں کی گاڑیاں سمجھ کر حملے کیے تھے، لیکن ان کا انجام ان چڑی ماروں سے مختلف نہ تھا جو شکار کے شوق میں شیروں کی کچھار کے اندر گھس جاتے ہیں۔ راوی کے کنارے پناہ گزینوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ ضلع گرداسپور اور امرتسر کی تحصیل اجنالہ کی بیشتر مسلم آبادی کا رخ اب اس طرف تھا۔ ڈیرہ بابا نانک کے پل سے اوپر اور نیچے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی پڑاؤ تھے۔ بعض مقامات پر کشتیاں لوگوں کو پار پہنچانے میں مصروف تھیں، اور بعض جگہ لوگ مویشیوں، چھکڑوں کے تختوں اور پہیوں اور گھاس پھوس کے گٹھوں پر دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس قسم کے سہاروں سے پار پہنچنے والوں کی تعداد عام طور پر زیادہ ہوتی۔ شہروں اور بستیوں سے مسلم آبادی کی انخلاء کے بعد سکھوں کی توجہ راستوں، سڑکوں اور راوی کے کنارے پناہ گزینوں کے کیمپس کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ بٹالہ ضلع گرداسپور کا سب سے بڑا شہر تھا۔ ضلع کے حکام اور بلوائیوں کو خطرہ تھا کہ شہر میں کہیں آس پاس کی بستیوں کے مسلمانوں کا
دفاعی مورچہ نہ بن جائے۔ چنانچہ باؤنڈری کمیشن کے اعلان کے ساتھ ہی پولیس نے شہر کو مسلمانوں سے خالی کروانے کی مہم شروع کر دی۔ قرب و جوار کے دیہات کے مسلمان شہر کا رخ کر رہے تھے اور شہر کے مسلمان سنگینوں کے پہرے میں اپنے گھر بار خالی کر کے کیمپس میں پناہ لے رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو مسلمان سپاہی فوج ٹرکوں اور لاریوں میں بٹھا کر امرتسر کے راستے لاہور کی طرف لے گئے اور باقی ہزاروں کی تعداد میں ڈیرہ بابا نانک کا راستہ اختیار کرنے لگے۔ اس کے بعد قادیانی حکومت فوج اور بلوائیوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ احمدیہ جماعت کے لیڈروں کو ہندوستان کی حکومت یہ اطمینان دلا چکی تھی کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ بٹالہ کی صورتحال سے پریشان ہو کر قادیان کے ارد گرد 7 میل کے دائرے میں مسلم آبادی اپنے گھر بار خالی کر کے وہاں جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آگ کا دائرہ قادیان کے گرد تنگ ہونے لگا اور اس قسم کی خبریں آنے لگیں۔ آج احمدیہ جماعت کا وفد فلاں لیڈر سے ملا ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ قادیان کی حفاظت کی جائے گی۔ آج قادیانیوں کے مضافات پر حملے ہوئے، اتنے آدمی مارے گئے، اتنی عورتیں اغوا کر لی گئیں۔ ہندوستان کے فلاں وزیر نے بیان دیا ہے کہ قادیان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آج قادیان میں کرفیو آرڈر لگا دیا گیا ہے۔ قادیان کے باشندوں کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ قادیان کے فلاں محلوں پر حملے ہوئے ہیں۔ قادیان کی خبروں کا بلیک آؤٹ۔ احمدیہ جماعت کے 2 خانگی ہوائی جہازوں کو لاہور اور قادیان کے درمیان پرواز کرنے سے منع کر دیا گیا۔ قادیان کے لوگوں کو زبردستی شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ آج 40,000 آدمیوں کا قافلہ پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قادیان اور بٹالہ کے درمیان قافلے پر سکھوں کے حملے ہوئے۔ قادیان میں بہت تھوڑے آدمی رہ گئے ہیں۔ پولیس اور ضلع کے حکام لوٹ مار میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان کے فلاں لیڈر اور فلاں وزیر نے بیان دیا ہے کہ قادیان میں بالکل امن ہے۔ لوگوں کے سامنے دریا تھا اور پیچھے آگ تھی۔ برسات کی جوانی کے دن گزر چکے تھے، لیکن اس سال اگست کے آخری دنوں میں بھی بارش ہو رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے لیے مطلع صاف ہو جاتا تو لوگ ایک دوسرے کو تسلی دیتے، اب صرف 2-4 دنوں کی بات ہے، دریا اتر جائے گا اور ہم پار پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگلے دن نئی گھٹائیں دیکھ کر وہ کہتے، دریا نہیں اترے گا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اندھیری راتوں اور موسلا دھار بارشوں میں ماؤں کے سینوں سے چمٹے ہوئے بچے بلکتے، زخمی اور ہیضہ، ملیریا، نیمونیا اور ٹائیفائڈ کے مریض کر رہے تھے۔ اچانک کہیں سے کسی کی چیخیں سنائی دیتی، لوگوں میں لٹ گئی، میرا بچہ مر گیا۔ یہ چیخیں ہچکیوں اور آہوں میں تبدیل ہو جاتیں تو کسی اور کونے سے ماتم کی صدائیں آنے لگتیں۔ پھر اچانک یہ شور اٹھتا، پانی آ گیا، یہاں سے بھاگو، دریا چڑھ رہا ہے۔ چاروں طرف کھلبلی مچ جاتی۔ بعض لوگ بدحواسی میں دور ہٹنے کے بجائے دریا کے اندر چلے جاتے اور پانی کا ریلا انہیں بہہ کر لے جاتا۔ تاریکی میں لوگ اپنے اپنے ساتھیوں اور عزیزوں کو آوازیں دیتے۔ بارش تھم جاتی تو لوگوں کا شور آہستہ آہستہ کم ہو جاتا۔ لوگ اب بستروں کے بجائے کیچڑ اور پانی میں بیٹھ کر آرام کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ دریا کے کنارے سلیم کے لیے ہر دن حشر کا دن تھا اور ہر رات قیامت کی رات تھی۔ سرپھروں کے گروہ میں سے جس نے آخری دم تک اس کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، 8 آدمی شہید ہو چکے تھے۔ 3 آدمیوں کو سخت بخار کی حالت میں دوسرے کنارے پر پہنچا دیا گیا تھا اور 2 ہیضے کا شکار ہو چکے تھے۔ سلیم کے سامنے کسی خاص مورچے کی حفاظت نہ تھی۔ کیمپ پر حملہ ہوتا تو اس کے ساتھی وہاں لڑتے۔ آس پاس کسی قافلے پر حملے کی اطلاع ملتی تو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتے۔ انہوں نے 4 بار سکھوں کو پسپا کیا تھا اور 5ویں دفعہ وہ فیصلہ کن حملے کی نیت سے آئے تھے۔ شام کے 4 بجے کوئی 200 سواروں اور قریباً 1000 پیدل سکھوں کا جتھا نصف دائرے میں دریا کی طرف بڑھا۔ حملہ آور کیمپ سے کوئی 400 گز کے فاصلے پر رک کر رائفلوں سے گولیاں برسانے لگے۔ سلیم کے ساتھی ایک طرف چند چھکڑوں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ بارود کی کمی کے پیش نظر سلیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ صرف ضرورت کے وقت فائر کریں۔ 1 گھنٹہ گولیاں برسانے کے بعد سکھ ست سری اکال کے نعرے لگاتے ہوئے کیمپ پر ٹوٹ پڑے۔ سوار آگے تھا اور کرپانوں سے مسلح ہجوم ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ کیمپ اور ان کے درمیان کوئی 150 گز کا فاصلہ رہ گیا تو سلیم نے اپنے ساتھیوں کو فائر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کوئی 1 منٹ کے اندر 30-40 سواروں کو ڈھیر کر دیا۔
لیکن حملہ آور لوٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے۔ پھر کیمپ سے ایک گروہ سمٹ کر چھکڑوں کے گرد جمع ہونے لگا اور سلیم اور اس کے ساتھیوں کے لیے فائر کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ مجبوراً چھکڑوں کی آڑ سے نکل کر ان کے اوپر فائر کرنے لگے تھے۔ سلیم کی چیخ و پکار سے بدحواس لوگوں کا یہ ہجوم زمین پر لیٹ گیا۔ اب اس کے ساتھی چھکڑوں پر پڑے ہوئے ساز و سامان کی آڑ لے کر فائر کر رہے تھے، لیکن اتنی دیر میں حملہ آور کیمپ پر دھاوا بول چکے تھے اور مسلمان لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے مدافعت کر رہے تھے۔ بعض نوجوان جو گزشتہ لڑائیوں میں سکھوں کی کرپانی اور برشیاں چھین کر مسلح ہو چکے تھے، انہوں نے حملہ آوروں کا ایک گروہ آگے لگا رکھا تھا۔ سکھ سواروں کا ایک گروہ چھکڑوں کی طرف بڑھا، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ نے انہیں منتشر کر دیا۔ پیدل جتھا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گتھم گتھا ہو چکا تھا کہ ان پر فقط اکا دکا فائر کیے جا سکتے تھے۔ عورتیں اور بچے سراسیمہ ہو کر پانی میں اتر گئے۔ جوں جوں مرد دریا کی طرف ہٹ رہے تھے، عورتیں دریا میں گہرے پانی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سکھوں کے ایک زبردست حملے نے چند آدمیوں کو دریا کے اندر دھکیل دیا اور عورتیں چیختی چلاتی آگے بڑھ کر دریا کے تیز دھارے میں چلی گئیں۔ بعض مرد اب مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں بھی بیشتر ایسے تھے جو تیرنا نہیں جانتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہ بھی ڈوب رہے تھے۔ جو لوگ چھکڑوں کے ارد گرد زمین پر لیٹے ہوئے تھے، وہ کیمپ کے باقی لوگوں سے کٹ چکے تھے۔ بندوقوں سے مسلح آدمیوں کی گولیاں حملہ آوروں کو قریب آنے سے روک رہی تھیں۔ پھر سکھوں کی ایک مسلح ٹولی ایک طرف کوئی 100 گز دور زمین پر لیٹ کر ان پر فائر کرنے لگی۔ حملہ آوروں کے جتھے کا لیڈر ایک مشکی گھوڑے پر سوار جنگ کے میدان سے کوئی 1.5 فرلانگ دور کھڑا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 آدمی کھڑے تھے۔ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح مسلمانوں کا گروہ سکھوں کی ایک ٹولی کو دھکیلتا ہوا جتھے دار سے کوئی 50 گز کے فاصلے تک لے گیا۔ اس پر جتھے دار گھوڑا آگے بڑھا کر چلایا، بے غیرتوں، تمہیں پیچھے ہٹتے شرم نہیں آتی؟ سکھوں نے پلٹ کر جوابی حملہ کر دیا اور تھوڑی دیر میں سواروں کی ایک ٹولی میدان سے نکل کر مسلمانوں کے عقب میں پہنچ گئی۔ مسلمان اپنے پیچھے کئی لاشیں چھوڑنے کے بعد ایک جگہ سے سواروں کا گھیرا توڑ کر دوبارہ اپنے رہے سہے ساتھیوں سے آ ملے۔ سلیم کے اکثر ساتھی اب اپنی اپنی بندوقوں کا آخری راؤنڈ چلا چکے تھے۔ سلیم نے اپنا آخری راؤنڈ چلانے کے بعد ٹامی گن اپنے پاس لیٹے ہوئے آدمی کے سپرد کی اور تھیلے سے پستول نکال کر چھکڑے سے اتر پڑا اور زمین پر رینگتا ہوا دوسرے چھکڑے پر داؤد کے پاس پہنچا۔ داؤد کے قریب لیٹا ہوا آدمی سر سے گولی لگنے سے شہید ہو چکا تھا اور اس کے ارد گرد سامان کی پیٹیاں اور بوریاں گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ داؤد کی پیشانی پر خون کی لکیر دیکھ کر سلیم نے کہا، داؤد، کیا تم زخمی ہو؟ اس نے جواب دیا، گولی میری کھوپڑی کے اوپر سے پھسل گئی، مجھے معمولی خراش آئی ہے۔ سلیم نے کہا، داؤد، میرا بارود ختم ہو چکا ہے، صرف پستول کی چند گولیاں ہیں۔ داؤد نے کہا، میرے پاس شاید 2 راؤنڈ اور ہوں گے۔ سلیم نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دستی بم نکالتے ہوئے کہا، یہ لو۔ ایک گولی آئی اور سلیم کے کان سے مس کرتی ہوئی گزر گئی۔ داؤد چلایا، اپنا سر نیچے کر لو۔ سلیم نے سر نیچے کرتے ہوئے کہا، یہ لو داؤد، جلدی کرو۔ پھر داؤد نے اس کے ہاتھ سے دستی بم لے لیے اور سلیم چھکڑے سے نیچے اتر کر نیچے لیٹے ہوئے آدمیوں کے درمیان چلا گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ داؤد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سلیم نے جواب دیا، باتوں کا وقت نہیں۔ سلیم نے رینگتے ہوئے ایک آدمی کے پاس پہنچ کر اس کے سر سے پگڑی اتروائی اور جلدی سے اپنا سر اور نصف چہرے کے گرد لپیٹ کر سکھوں کی طرح ڈھاٹا باندھ لیا، اور پھر اپنی شلوار کے پائنچے گھٹنوں سے اوپر چڑھانے کے بعد وہ اٹھا اور پوری رفتار کے ساتھ بھاگتا ہوا دست بدست لڑائی کرنے والے ہجوم میں جا گھسا۔ ایک طرف سواروں کی ٹولی برچھیوں اور نیزوں سے مسلمانوں کو دریا کی طرف دھکیل رہی تھی۔ سلیم نے ایک زخمی سکھ کی برچھی اٹھائی اور ایک سوار کے عقب میں پہنچ گیا۔ جب سکھ سوار ایک گرے ہوئے مسلمان پر جھک کر برچھی کا وار کر رہا تھا، سلیم نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ اس کی کمر میں برچھی ماری اور اسے دھکیل کر برچھی سمیت ایک طرف لڑکا دیا۔ اس طرح سوار کی برچھی نیچے پڑے ہوئے مسلمان کو لگنے کے بجائے ریت میں دھس کر رہ گئی۔ سلیم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بدحواس گھوڑے کی باک پکڑ لی اور کود کر اس پر بیٹھ گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر
ایک اور سکھ سوار ایک مسلمان پر نیزے سے حملہ کر رہا تھا اور وہ اپنی لاٹھی سے اس کے وار کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلیم نے جلدی سے ریت میں دھسی ہوئی برچھی نکالی اور گھوڑے کو آگے بڑھا کر سکھ کی پسلی میں گھونپ دی۔ اس کے بعد اس نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر گھوڑے کی باگ موڑ کر ایڑ لگائی اور میدان سے باہر چلا گیا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں جتھے دار پنتھ کا جھنڈا لیے کھڑا تھا۔ سلیم بھاگتے ہوئے گھوڑے کی گردن کے ساتھ سر لگائی کبھی زین سے ایک طرف اور کبھی دوسری طرف اس انداز سے لڑک رہا تھا کہ جن سکھوں نے اسے دیکھا بھی وہ یہی سمجھے کہ ان کا کوئی زخمی ساتھی ہے۔ گھوڑے کو دور سے دیکھ کر جتھے دار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ تو مہاراج سنگھ کا گھوڑا معلوم ہوتا ہے، ارے وہ زخمی ہے، گھوڑا روکو۔ جتھے دار کے دو ساتھی آگے بڑھ کر گھوڑے کو چمکارنے لگے، لیکن سلیم ان سے کترا کر آگے چلا گیا اور سیدھا جتھے دار کی طرف بڑھا۔ جتھے دار نے پریشان ہو کر اپنا گھوڑا ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے اچانک اپنا سر اٹھایا، ایک ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر اپنے گھوڑے کا رخ دوبارہ جتھے دار کی طرف کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے برچی اس کی طرف سیدھی کر دی۔ جتھے دار نے جھنڈا پھینک کر اپنا پستول نکالا، لیکن اتنی دیر میں سلیم کی برچی اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ بدحواس گھوڑا جتھے دار کی 3 من کی لاش لے کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور سر زمین سے رگڑ رہا تھا۔ اب سلیم نے اوپر سے چکر کاٹتے ہوئے اس کے گھوڑے کو گھیرا اور رخ ہجوم کی طرف پھیر دیا۔ جتھے دار کا ایک ساتھی گرا ہوا جھنڈا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلیم نے گھوڑا موڑ کر پستول نکالا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ دوسرا آدمی پوری رفتار سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگتا ہوا یہ کہہ رہا تھا، جتھے دار مارا گیا، جتھے دار مارا گیا۔ سکھ جن میں سے بعض اب چیختی چلاتی لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کر گھوڑے پر ڈال رہے تھے اس کی طرف اس وقت متوجہ ہوئے جب بدحواس گھوڑا بھاری بھرکم لاش کو گھسیٹتا ہوا ہجوم کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ پانی کی ایک کھائی پر سے کودتے ہوئے رکاب ٹوٹ گئی اور کیچڑ سے لت پت لاش زمین پر آ رہی۔ جتھے دار مارا گیا ہے، جتھے دار مارا گیا ہے۔ آن کی آن میں یہ خبر میدان میں ہر سکھ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ سلیم گھوڑا بھگاتا ہوا سکھوں کے ہجوم کے قریب سے گزرا تو جتھے دار کا ساتھی چلایا، وہ دیکھو، وہ جا رہا ہے، جتھے دار کو اس نے مارا ہے۔ لیکن ہر سکھ اپنی اپنی کہہ رہا تھا۔ جتھے دار کا ساتھی محسوس کر رہا تھا کہ اس ہنگامے میں اس کی آواز صرف اس کے اپنے کانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے آخری بار پوری قوت سے حملہ کر دیا اور سکھوں کو پیچھے ہٹانے لگے۔ بعض سکھ جو جتھے دار کی موت سے بہت زیادہ بدحواس تھے میدان سے ایک طرف نکل کھڑے ہو گئے۔ رائفلوں سے مسلح سکھوں نے مد مقابل سے اپنی گولیوں کا جواب نہ پا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سلیم اوپر سے چکر لگا کر سرپٹ گھوڑے پر بلند آواز میں یہ کہتا ہوا ان کے قریب سے گزر گیا، جتھے دار مارا گیا، پاکستانی فوج آ گئی، بلوچ ریجیمنٹ گھیرا ڈال رہی ہے۔ اپنے باقی ساتھیوں کو عین فتح کے وقت پیچھے ہٹتا دیکھ کر یہ گروہ پہلے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ اب لیڈر کی موت کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کی آمد کی خبر سنی تو ان میں سے بعض آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کھسکنے لگے۔ سکھوں کو پسپا کرنے کے لیے اب آخری ریلے کی ضرورت تھی۔ اچانک ایک طرف سے گھوڑوں کی ٹاپ اور اس کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی 15-20 آدمیوں کی ٹولی گھوڑوں پر نمودار ہوئی۔ سوار مار دھاڑ کرتے ہوئے میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچے۔ ان کے پیچھے ایک پیدل گروہ نمودار ہوا۔ سلیم نے اپنا ڈھاٹا اتار کر پھینک دیا اور گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہوئے چھکڑوں کے ارد گرد لیٹے ہوئے آدمیوں کے پاس پہنچ کر کہا، دشمن بھاگ رہا ہے، آج پھر خدا نے تمہاری سن لی ہے، حملہ کر دو۔ وہ لوگ جنہیں تھوڑی دیر پہلے 100% اپنی موت کا یقین تھا، ایک نئی امید، نئے عزم اور نئی قوت کے ساتھ میدان میں پڑے ہوئے زخمیوں کے ہتھیار اٹھا کر حملے کر رہے تھے اور میدان خالی ہو گیا۔ سواروں کا دستہ 1 میل تک سکھوں کا پیچھا کرنے کے بعد واپس آیا تو سلیم کو معلوم ہوا کہ اس نئے گروہ کا لیڈر امیر علی ہے۔ امیر علی نے سلیم کو دیکھتے ہی کہا، بھائی ہمیں بزدلی کا تانا نہ دینا، ہم نے 3 حملے پسپا کیے، اب ہماری بارود ختم ہو چکی ہے۔ میں ایک گرودوارے سے 800 کارتوس اور 2 رائفلیں چھین کر لایا تھا،
لیکن اب میرے پاس صرف 2 کارتوس رہ گئے ہیں۔ عورتوں کا کیا حشر ہوا؟ وہ بھی آ گئی ہیں۔ ہم نے گولیوں کی آواز سن کر انہیں چند آدمیوں کے ساتھ تھوڑی دور پیچھے دریا کے کنارے بٹھا دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی بارود ہے؟ سلیم نے اپنی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پستول کی چند گولیاں نکالتے ہوئے کہا، صرف یہ ہیں، میرے باقی ساتھیوں کی بارود بھی قریباً ختم ہو چکی ہے۔ داؤد نے کہا، میرے پاس شاید سٹین گن کی کچھ گولیاں ہیں۔ ایک اور آدمی نے کہا، میرے پاس 4 گولیاں باقی ہیں۔ باقی سب خالی ہاتھ تھے۔ امیر علی نے مایوس ہو کر کہا، وہ اب زیادہ تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے، ہمیں ہر قیمت پر بارود حاصل کرنا پڑے گی۔ سلیم نے کہا، امیر علی، اگر یہاں ہمارا مشن ختم نہیں ہو گیا تو خدا نئے وسائل پیدا کر دے گا۔